فرض کریں کہ کسی نے کسی کے پیسے دینے ہیں یا مطلب کسی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ عام حالات میں تو بھئی بندہ سیدھا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا۔ بالکل، مطلب وہ ایک وکیل کرتا ہے اور مقدمہ دائر کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر وہ فریق جس کے خلاف کیس کرنا ہے وہ کوئی عام انسان نہ ہو؟ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ کوئی طاقتور ادارہ ہو؟ ہاں، بلکہ خود حکومت پاکستان ہو، یا پھر وہ کوئی ایسا شخص ہو جو کسی دوسرے ملک کا سفارتکار ہو اور آپ کے ہی شہر میں رہ رہا ہو۔ تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ قانون کے وہ تمام سیدھے سادے اصول جو عام شہریوں کے لیے بنے ہیں نا، وہ بالکل بدل جاتے ہیں۔ جی بالکل بدل جاتے ہیں۔ مطلب انصاف کا وہ ترازو جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ سب کو برابر تولتا ہے، اس کے تو وزن کرنے کا طریقہ کار ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہی دراصل قانون کا وہ موڑ ہے جہاں نظریاتی برابری کا سامنا زمینی حقائق اور ریاستی مجبوریوں سے ہوتا ہے۔ مطلب ہم جس دیوانی ضابطہ کار کی بات کر رہے ہیں نا، جسے سول پروسیجر کوڈ 1908 کہا جاتا ہے۔ جی، سی پی سی۔ ہاں، سی پی سی۔ اس کے حصہ چہارم میں کچھ ایسی مخصوص اور انتہائی اہم شقیں موجود ہیں جو خاص طور پر ان مطلب طاقتور اداروں، ریاستوں اور غیر ملکیوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ صحیح۔ یہ وہ قواعد ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب ریاست کٹہرے میں کھڑی ہو نا تو اسے کیا خصوصی رعایتیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جن قانونی دستاویزات کا مطلب جو تجزیہ کر رہے ہیں، ان کا مقصد بالکل یہی سمجھنا ہے کہ حکومتوں یا بین الاقوامی نمائندوں کو قانون کے دائرے میں آخر لایا کیسے جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ محض خوش کتابی ضابطے نہیں ہیں، یہ تو طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کا ایک پورا نظام ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی بھی شخص یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ ریاست کے ساتھ قانونی مہاجرائی کیسے ہوتی ہے یا سفارتکاروں کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، تو اسے ان اصولوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جی ضرور۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کسی عام شہری نے فرض کریں وفاقی یا صوبائی حکومت پر مقدمہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو وہ صبح اٹھ کے سیدھا عدالت کیوں نہیں جا سکتا؟ مطلب اسے کس دیوار کا سامنا کرنا پڑتا ہے شروع میں؟ دیکھیں، عام شہریوں کے درمیان جو قانونی تنازعات ہوتے ہیں نا، اور جو ریاست کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا۔ ہاں، مطلب قانون سب سے پہلے تو یہ طے کرتا ہے کہ وفاقی حکومت کے خلاف مقدمے میں فریق کا نام پاکستان رکھا جائے گا، اور صوبائی حکومت کے خلاف اگر کیس ہے تو اسے صوبہ کہا جائے گا۔ تو مطلب نام ہی بدل جاتا ہے۔ جی، لیکن جو سب سے بڑی دیوار ہے، یا جسے ہم قانونی زبان میں پہلا چیک پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ سیکشن اسی کے تحت 2 ماہ کے تحریری نوٹس کی شرط ہے۔ 1 منٹ، پورے 2 ماہ؟ جی ہاں، پورے 60 دن۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی حق پر کیوں نہ ہو، حکومت یا کسی سرکاری افسر پر اس کے سرکاری فرائض کے حوالے سے مقدمہ کرنے سے پہلے پورے 60 دن کا پیشگی تحریری نوٹس دینے کا پابند ہے۔ واہ! اور یہ نوٹس باقاعدہ متعلقہ سیکریٹری، یا اگر ضلع کا معاملہ ہے تو ضلعی کلیکٹر، یا ریلوے کے معاملات میں تو باقاعدہ جنرل مینیجر تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن 2 ماہ کا عرصہ تو ایک بہت طویل وقت ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جب کسی کا کوئی فوری نقصان ہو رہا ہو۔ ہاں، ظاہر ہے، عام آدمی کے لیے تو یہ بہت لمبا وقت ہے۔ مطلب کسی عام شخص پر مقدمہ کرنا ہو تو وہ تو ایک اچانک کاروائی ہوتی ہے کہ بس نوٹس بھیجا اور کیس، لیکن حکومت پر مقدمہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ کسی کو 60 دن پہلے باقاعدہ دعوت نامہ بھیج رہے ہوں کہ دیکھیں جی، میں 2 مہینے بعد آپ پر قانونی حملہ کرنے والوں، آپ تیاری پکڑ لیں۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے بظاہر۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کی واقعی کوئی منطقی ضرورت ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف عام آدمی کو تھکانا اور ایک بیوروکریٹک رکاوٹ کھڑی کرنا نہیں ہے تاکہ لوگ تنگ آ کر عدالت کا خیال ہی چھوڑ دیں؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ بظاہر یہ ایک رکاوٹ معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو اس کے پیچھے ریاست کو چلانے کی ایک بہت بڑی مجبوری چھپی ہے۔ وہ کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں، ریاست کوئی ایک فرد تو ہے نہیں جسے آپ نے نوٹس دیا اور وہ اگلے دن عدالت آ گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑی اور
پیچیدہ مشینری ہے جو روزانہ ہزاروں فیصلے کرتی ہے۔ ہاں بات تو صحیح ہے۔ اب فرض کریں کہ حکومت ایک بڑا ڈیم بنا رہی ہے یا کوئی اہم سڑک بنا رہی ہے اور کوئی شخص جا کر فوراً عدالت سے حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر لے آئے۔ اسٹے آرڈر تو بہت عام ہے۔ بالکل۔ اب اگر ایسا ہر روز ہونے لگے تو ریاست کا پورا نظام ہی مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ 60 دن کا وقت دراصل حکومت کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ معاملے کے اندرونی طور پر چھان بین کرے۔ اچھا، مطلب وہ خود دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ جی، اور اگر محکمے کو لگتا ہے کہ واقعی ان کی غلطی ہے یا وہ مقدمہ ہار جائیں گے تو وہ عدالت جانے اور عوام کا پیسہ ضائع کرنے سے پہلے ہی اس معاملے کو حل کر لیتے ہیں، مطلب سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں۔ صحیح، یہ تو حکومت کا دفاع ہو گیا۔ لیکن چلیں، اگر کسی شخص کا معاملہ اتنا ہنگامی ہے یا وہ اتنا غصے میں ہے کہ وہ یہ 2 ماہ کا نوٹس دیے بغیر ہی مطلب سیدھا مقدمہ دائر کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا عدالت اس کا مقدمہ اسی وقت اٹھا کر باہر پھینک دے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قانون اس ہنگامی صورتحال کے لیے ایک درمیانی راستہ نکالتا ہے۔ اگر نوٹس کے بغیر مقدمہ دائر ہو جائے تو عدالت فوراً اسے خارج نہیں کرتی۔ اچھا، تو پھر کیا کرتی ہے؟ لیکن وہ حکومت کے خلاف کوئی فوری فیصلہ بھی نہیں دے سکتی۔ مطلب عدالت حکومت کو اپنا تحریری جواب جمع کروانے کے لیے کم از کم 3 ماہ کی مہلت دے گی۔ مطلب ریاست کو وہ وقت اور رعایت بہرحال ملنی ہی ملنی ہے تاکہ نظام کو کسی اچانک عدالتی جھٹکے سے بچایا جا سکے۔ بالکل، ریاست کو وہ کشن ہر حال میں ملتا ہے۔ صحیح۔ اور ان دستاویزات میں سرکاری افسران کے لیے کچھ اور بھی غیر معمولی رعایتیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر سیکشن 81 کہتا ہے کہ سرکاری کام کے دوران نہ تو ان افسران کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی جائیداد کی کرکی ہو سکتی ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ذرا رکیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ جو قانونی اصطلاح ہے نا، قرکی اور ڈگری کا نفاذ، اس کو تھوڑا عام فہم الفاظ میں واضح کر دیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت کوئی فیصلہ دے دے تب بھی ایک بیوروکریٹ کی ذاتی چیزیں محفوظ رہتی ہیں؟ ہاں، میں اس کو آسان کر دیتی ہوں۔ دیکھیں، ڈگری کا نفاذ کا سیدھا سا مطلب ہے عدالت کے حتمی فیصلے پر عمل درآمد کروانا۔ صحیح۔ اور کرکی کا مطلب ہے اس عدالتی فیصلے پر عمل کروانے کے لیے کسی کی جائیداد، بینک اکاؤنٹ یا سامان ضبط کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سرکاری آفیسر نے کوئی فیصلہ اپنی ڈیوٹی کے دوران کیا ہے جو اس کا سرکاری کام تھا، تو اس کام کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازع میں اسے ذاتی طور پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کوئی ہتھکڑی نہیں لگے گی؟ بالکل نہیں، اور نہ ہی اس کا ذاتی گھر یا گاڑی ضبط ہوگی۔ اور مزید یہ کہ اگر عدالت کو لگتا ہے کہ اس افسر کے بار بار کٹہرے میں آنے سے اس کا سرکاری کام متاثر ہو رہا ہے تو عدالت اسے ذاتی حاضری سے بھی استثناء دے سکتی ہے۔ واہ، یہ تو مطلب مکمل تحفظ ہے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ ریاست اپنے نظام اور اپنے افسران کو مفلوج ہونے سے کیسے بچاتی ہے۔ حکومت کو اپنے گھر میں جو رعایتیں حاصل ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہیں۔ جی، لیکن جب ہم طاقت کے اس قانونی کھیل کی بات کر رہے ہیں نا، تو ایک اور بہت دلچسپ اور پیچیدہ پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ لوگ یا وہ ریاستیں جو اس ملک کی سرحدوں سے باہر کی ہیں۔ ہاں، غیر ملکیوں کے حوالے سے قوانین۔ بالکل۔ تو قانون ایک غیر ملکی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے جو یہاں آ کر عدالت میں انصاف مانگتا ہے؟ دیکھیں، یہاں سیکشن 83 لاگو ہوتا ہے اور قانون غیر ملکیوں کو 2 بہت واضح خانوں میں تقسیم کرتا ہے اور ان کے ساتھ سلوک بھی بالکل اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کون سے 2 خانے؟ ایک خانے ہیں دوست غیر ملکی ہیں یعنی ایلین فرینڈز، اور دوسرے میں دشمن غیر ملکی یعنی ایلین اینیمیز۔ اچھا۔ جو شخص کسی ایسے ملک کا شہری ہے جس کے ساتھ ہمارے سفارتی اور دوستانہ تعلقات ہیں، وہ ہماری عدالتوں میں بالکل عام پاکستانی شہریوں کی طرح مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ یعنی ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ان کے لیے انصاف کے دروازے اسی طرح کھلے ہیں جیسے مقامی لوگوں کے لیے۔ صحیح۔ اور یہ جو دشمن غیر ملکی کا تصور ہے، یہ کیا ہے؟ اگر فرض کریں کوئی ملک حالت جنگ میں ہے تو کیا اس ملک کا شہری مکمل طور پر ہمارے عدالتی نظام سے باہر ہو جاتا ہے؟
یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ قانون کا وہ حصہ ہے جہاں جذبات کی بجائے خالصتاً ریاست کے مفادات کام کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک دشمن غیر ملکی وہ ہے جو کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہو جس کے ساتھ ریاست حالت جنگ میں ہو۔ اب اگر ایسا شخص بغیر اجازت کے پاکستان میں مقیم ہے یا وہ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کر مقدمہ کرنا چاہتا ہے تو قانون اسے عدالت تک رسائی نہیں دیتا۔ مطلب وہ کیس نہیں کر سکتا؟ جی، لیکن یہاں ایک بہت بڑا ایک استثناء موجود ہے۔ اگر اس شخص کے پاس حکومت پاکستان کا باقاعدہ لائسنس ہے یا اسے یہاں رہنے اور کاروبار کرنے کی قانونی اجازت ملی ہوئی ہے تو پھر وہ مقدمہ کر سکتا ہے۔ ایک منٹ، واقعی یہ بات تو بظاہر بہت متضاد لگتی ہے۔ کیسے؟ ذرا سوچئے نا، ایک طرف ہماری ریاست ایک دوسرے ملک کے ساتھ جنگی حالت میں ہے، گولہ باری ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ہم اسی دشمن ملک کے ایک شہری کو اپنی عدالتوں میں مقدمہ کرنے کی، مطلب اپنا حق مانگنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ایک دشمن کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو سب سے حیران کن بات یہاں ہے نا، وہ یہ ہے کہ قانون بہت باریک بینی سے بین الاقوامی سیاسی اور جنگی تنازعات کو افراد کے تجارتی اور نجی حقوق سے الگ رکھتا ہے۔ اچھا، مطلب فرد اور ریاست کو الگ الگ دیکھتا ہے۔ بالکل، اس کے پیچھے ریاستی وعدے کی پاسداری کی منطق ہے۔ اگر وفاقی حکومت نے خود اس غیر ملکی کو ایک اجازت نامہ یا لائسنس جاری کیا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ریاست نے اسے قانونی تحفظ کا وعدہ دیا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو جب ریاست نے ایک شخص کو کاروبار کرنے کا حق دے دیا تو پھر انصاف کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اسے اس حق کی خلاف ورزی پر عدالت جانے کی اجازت بھی دی جائے۔ ریاستیں آپس میں جنگ کر سکتی ہیں، لیکن قانون اس شخص کے تسلیم شدہ حقوق کا احترام کرتا ہے جسے ریاست نے خود پناہ دی ہو۔ زبردست، یعنی اگر ریاست نے ایک بار زبان دے دی تو پھر قانون اس زبان کی لاج رکھتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور میرا خیال ہے یہی اصول غیر ملکی ریاستوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مطلب ایک تسلیم شدہ غیر ملکی ریاست بھی ہماری عدالتوں میں اپنا حق مانگ سکتی ہے نا، بشرطے کہ معاملہ کسی نجی حق کا ہو۔ جی، سیکشن 84 اور 85 اسی حوالے سے ہیں۔ صحیح۔ اب غیر ملکی ریاستوں کی اس بحث کو اگر ہم ان افراد کی طرف لے کر آئیں جو روزمرہ ہمارے درمیان ان ریاستوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مطلب سفارتکار۔ جی، سفارتکار۔ سفارتی استثناء کے بارے میں ہمارا جو ایک عام تاثر ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ یہ لوگ قانون سے مکمل طور پر بالاتر ہوتے ہیں۔ مطلب ٹریفک کا اشارہ توڑنے سے لے کر بڑے مالی معاملات تک ایک عام خیال یہی ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ایک بہت وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے۔ واقعی؟ جی، سفارتی ایجنٹوں کو عدالتی کارروائیوں سے ایک بہت مضبوط تحفظ ضرور حاصل ہے، یہ سچ ہے، تاکہ وہ بغیر کسی ڈر یا دباؤ کے اپنے ملک کی نمائندگی کر سکیں، لیکن یہ کوئی ایسی جادوئی ڈھال نہیں ہے جس میں کوئی دراڑ نہ ہو۔ اچھا، تو دراڑیں موجود ہیں اس میں؟ جی، سیکشن 86A کے تحت دیوانی قانون میں 3 انتہائی اہم صورتیں ایسی ہیں جہاں یہ سفارتی استثناء ختم ہو جاتا ہے اور سفارتکار کو ایک عام شہری کی طرح قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ یہ استثناء کن صورتوں میں کام نہیں آتا؟ اس کو سمجھنے کی بنیاد یہ ہے کہ استثناء ان کے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے ہے، ان کی ذاتی مالی زندگی کو بچانے کے لیے نہیں۔ صحیح۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر ایک سفارتکار کی پاکستان میں کوئی ذاتی غیر منقولہ جائیداد ہے جو سفارت خانے یا مشن کے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، تو اس جائیداد پر اٹھنے والے کسی بھی تنازع میں اسے کوئی سفارتی تحفظ نہیں ملے گا۔ مطلب اگر اس نے کوئی ذاتی پلاٹ خریدا ہوا ہے؟ بالکل، وہ زمین بہرحال میزبان ملک کی حدود کا حصہ ہے اور نجی ملکیت ہے۔ اسی طرح دوسری صورت، اگر ان کا کوئی نجی وراثت کا معاملہ چل رہا ہو تو وہاں بھی وہ قانون کے دائرے میں ہیں۔ اور تیسری صورت؟ جو تیسرا پہلو ہے نا، وہ سب سے زیادہ عملی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ تیسرا پہلو تجارتی سرگرمیوں سے متعلق ہے نا؟ جی بالکل۔ یعنی اگر وہ کوئی بزنس شروع کر دیں، اس منطق کو سمجھنے کے لیے ہم یوں تصور کر سکتے ہیں نا کہ سفارتی استثناء دراصل ایک دفتر کے شناختی کارڈ کی طرح ہے۔
ہاں، یہ بڑی اچھی مثال ہے۔ مطلب جب تک ایک سفارتکار اپنے سرکاری فرائض انجام دے رہا ہے، وہ کارڈ اسے مکمل تحفظ دیتا ہے، وہ اس کی پہچان ہے۔ لیکن اگر شام کو وہ شخص وہ کارڈ گلے سے اتارتا ہے اور کوئی نجی کاروبار شروع کر دیتا ہے، بالکل۔ فرض کریں وہ گاڑیوں کا کوئی شو روم کھول لیتا ہے یا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیتا ہے، تو اب اس نے سفارتکار کے جوتے اتار کر ایک تاجر کے جوتے پہن لیے ہیں، اور وہ شناختی کارڈ تاجر کے جوتوں کو قانونی کارروائی سے نہیں بچا سکتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ قانون یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ ایک تاجر کو صرف اس لیے مقدمے سے بچا لیا جائے کیونکہ وہ صبح کے وقت سفارتکار ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت واضح اور بہترین طریقہ ہے اس پیچیدگی کو سمجھنے کا۔ دیکھیں، بین الاقوامی قوانین اور ہمارے مقامی قوانین کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سفیر کو بلیک میلنگ یا بلا جواز ہراساں کیے جانے سے بچایا جائے۔ بالکل۔ یہ کسی کو ملکی قانون کا مذاق اڑا کر ذاتی مالی فائدہ بنانے کا لائسنس نہیں دیتا۔ سفارتی مشن کو چلانے کے لیے استثناء ضروری ہے، نجی کاروبار چلانے کے لیے نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر کبھی ضرورت پڑے نا تو قانون میں یہ گنجائش بھی موجود ہے کہ بھیجنے والی ریاست باقاعدہ طور پر اپنے سفیر کا یہ استثناء ختم بھی کر سکتی ہے، یعنی اسے ویو کر سکتی ہیں۔ وہ خود بھی استثناء واپس لے سکتے ہیں۔ جی، البتہ سفارتی وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان صورتوں میں بھی کسی کارروائی کے دوران ان کی گرفتاری نہیں کی جاتی اور ان کی رہائش گاہ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ سمجھ گیا۔ اب تک کی اس گفتگو میں ہم نے حکومتوں، غیر ملکی ریاستوں اور سفارتکاروں کے حقوق کی بات کی۔ ان تمام طاقتور فریقین کے قانون میں جو خاص مقام ہے اس کو سمجھا۔ جی، لیکن ان قانونی دستاویزات میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جو مجھے سب سے زیادہ انسانی ہمدردی پر مبنی لگا۔ آپ کس حصے کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ جس شق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دیوانی قانون کا ایک انتہائی پریکٹیکل اور دلچسپ حصہ ہے جسے سیکشن 88 کے تحت انٹرپلیٹر سوٹ کہا جاتا ہے۔ جی، انٹرپلیٹر سوٹ، اس کا کیا تصور ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی بڑی رقم امانت کے طور پر موجود ہے۔ اب اچانک دو یا دو سے زیادہ افراد سامنے آ جاتے ہیں اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ رقم یا پراپرٹی میری ہے۔ صحیح۔ اب اس تیسرے شخص کا اس رقم میں کوئی ذاتی مفاد تو ہے نہیں، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بھئی جو اس کا حقدار ہے وہ اسے لے جائے اور شاید اسے اس چیز کی دیکھ بھال کا جو خرچہ آیا ہے وہ مل جائے۔ ہاں، وہ تو بس جان چھڑانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ رقم فریق الف کو دے دی تو فریق بے مجھ پر مقدمہ کر دے گا، اور اگر بے کو دی تو الف مجھے عدالت میں گھسیٹ لے گا۔ یعنی وہ شخص بغیر کسی وجہ کے پھنس گیا ہے دو پارٹوں کے بیچ۔ بالکل۔ اس صورتحال کو اور آسان بنانے کے لیے فرض کریں کہ ایک ریسٹورانٹ میں ایک ویٹر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بل ہے۔ اچھا۔ میز پر بیٹھے دو امیر اور ضدی دوست آپس میں اس بات پر ضد لگا کر بیٹھے ہیں کہ آج بل کون ادا کرے گا۔ دونوں ویٹر کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور بل چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ویٹر کے لیے تو ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا کہ وہ کس کی بات مانے۔ ہاں، وہ تو بیچارہ مفت میں پھنس گیا۔ تو قانون اس تیسرے شخص کو اس صورتحال سے کیسے نکالتا ہے؟ قانون اس تیسرے شخص کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ سیدھا عدالت جائے اور ایک انٹرپلیڈر سوٹ دائر کر دے۔ مطلب وہ خود کیس کر دے۔ جی، وہ شخص عدالت میں جا کر کہتا ہے کہ دیکھیں، میرے پاس یہ چیز موجود ہے اور یہ دو لوگ اس پر اپنا اپنا حق جتا رہے ہیں، میرا اس میں کوئی ذاتی دعویٰ نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ ان دونوں کو عدالت میں طلب کریں، ان کی آپس کی قانونی جنگ خود سنیں اور فیصلہ کریں کہ اصل حقدار کون ہے۔ مجھے اس قانونی درد سر سے آزاد کریں اور مجھے اس سارے عمل میں جو خرچہ ہوا ہے وہ دلوا دیں۔ تو ویٹر والی مثال میں یہ ایسا ہی ہے جیسے ویٹر وہ بل لے جا کر خاموشی سے ریسٹورانٹ کے مینیجر یعنی جج کے حوالے کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کہے کہ آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں، میرا اس بحث سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بالکل، بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون صرف پابندیاں نہیں لگاتا بلکہ وہ تنازعات اور بلا وجہ کی مقدمہ بازی سے خود کو باعزت طریقے سے
باہر نکالنے کا ایک باقاعدہ راستہ بھی فراہم کرتا ہے۔ جی بالکل فراہم کرتا ہے۔ البتہ ان دستاویزات کے مطابق جی اس کی ایک شرط یہ بھی ہے نا کہ اس معاملے پر پہلے سے کوئی اور مقدمہ زیر سماعت نہ ہو۔ ہاں، وہ اس لیے کیونکہ اگر کوئی عدالت پہلے ہی فیصلہ کر رہی ہے تو پھر نئے مقدمے کی ضرورت تو نہیں رہتی نا۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں اور قانون کے ان مختلف حصوں کو ایک جگہ ملا کر دیکھیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دیوانی ضابطہ کار محض دفعات اور اصولوں کی کوئی خشک فہرست نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو ایک باقاعدہ نظام ہے۔ جی، یہ دراصل توازن قائم کرنے کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ یہ ایک طرف ریاست کے پہیوں کو چلتے رہنے کی ضمانت دیتا ہے تاکہ عوامی کام نہ رکیں، دوسری طرف یہ بین الاقوامی تعلقات اور سفارتکاری کا احترام کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ یہ انٹرپلیڈر سوٹ جیسے قانون کے ذریعے ایک عام شہری کو طاقتور لوگوں کی انا کی جنگ کے بیچ کچلنے سے بچانے کا طریقہ بھی فراہم کرتا ہے۔ مطلب قانون صرف سزا نہیں دیتا، یہ معاشرے کو ایک ترتیب میں رکھنے کا کام کرتا ہے۔ یہ توازن واقعی بہت گہرا اور حیران کن ہے۔ ہم نے آج طاقتور فریقین کی قانونی رعایتوں پر بہت تفصیل سے بات کی، لیکن اس ساری بحث کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک انتہائی پراسرار اور دلچسپ خیال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ ایک ایسا پہلو جو سفارتی استثناء سے جڑا ہوا ہے اور قانون کی طاقت کا ایک نیا رخ دکھاتا ہے۔ ان دستاویزات میں سیکشن 86A کے اندر ایک ذیلی شک ایسی ہے جس نے مجھے واقعتاً رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ شک 3 کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سفارتکار خود کسی شخص یا ادارے پر عدالت میں مقدمہ دائر کر دیتا ہے تو وہ اس مقدمے سے جڑے کسی بھی جوابی دعوے یعنی کاؤنٹر کلیم کے لیے اپنا سفارتی استثناء مکمل طور پر کھو دیتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی کلوز ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ بین الاقوامی سفارتکاری اور قانون کا یہ کس قدر دلچسپ اور سفارتکاروں کے لیے کتنا خطرناک جال ہے۔ مطلب ایک سفارتکار کے پاس ایک ایسی طاقتور قانونی ڈھال موجود ہے جس پر کوئی بھی شخص براہ راست قانونی حملہ نہیں کر سکتا۔ بالکل، وہ محفوظ ہے۔ لیکن اگر وہ سفارتکار خود اپنی مرضی سے اس ڈھال کے پیچھے سے نکل کر کسی پر قانونی حملہ کرتا ہے تو قانون اسے خبردار کرتا ہے کہ اب تم پر جوابی حملہ ہو سکتا ہے اور تمہاری وہ طلسماتی ڈھال گر چکی ہے۔ ہاں، مطلب وہ خود اپنا دفاع ختم کر بیٹھتا ہے۔ تصور کریں کہ سفارتکاروں کی دنیا میں ایسے کتنے ہی موقع آتے ہوں گے جہاں ان کے ساتھ ذاتی حیثیت میں کوئی بڑا فراڈ ہوتا ہوگا یا کوئی ناانصافی ہوتی ہوگی، لیکن وہ صرف اس خوف سے اپنے حق کے لیے عدالتوں کا رخ نہیں کرتے ہوں گے کہ کہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہی انصاف مانگتے ہی ان کی وہ پراسرار سفارتی ڈھال گر نہ جائے۔ یہ بہت گہری بات ہے، واقعی۔ اور وہ اپنے مخالفین کے خطرناک جوابی دعووں کے نشانے پر نہ آ جائیں۔ قانون کا یہ پہلو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بعض اوقات سب سے طاقتور شخص کی سب سے بڑی طاقت اور رعایت ہی اسے انصاف مانگنے سے روکنے کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.